بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام الفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، گزشتہ دنوں سیالکوٹ کی ایک فیکٹری میں افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ سری لنکا کے ایک شہری کو جس طریقے سے موت کے گھاٹ اتارا گیا، وہ منظر پوری قوم نے بھی دیکھا، قوم کو شرمسار بھی کیا، اور اس میں بعض لوگ ایسے تھے کہ جو اس کو بچانے میں پیش تھے، وہ پاکستان کا مثبت چہرہ بنے۔ ان میں سے ایک ملک عدنان، جن کو قومی ہیرو قرار دیا جا رہا ہے، وزیر اعظم صاحب نے انہیں اسلام آباد بھی طلب کیا ہے۔ یہ ایک اچھی مثال ہے، لیکن ایسے واقعات کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ قانون اگر موجود ہے، اس کا صحیح استعمال کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ یہ ہے آج کا ہمارا موضوع۔ ساتھ ہی پروگرام کے اندر ذکر کریں گے بابری مسجد سانحہ 6 دسمبر 1992، اس کے بعد کا بھارت کیسا ہے، اور اس کے بعد بھارت میں جس طریقے سے شدت پسندی بڑھی اور اب وہاں کے مسلمانوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے، کن حالات سے گزر رہے ہیں بابری مسجد کے بعد سے، اس کا کریں گے تذکرہ۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ صاحب، سیالکوٹ واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کی آج بھی جو ہے وہ پاکستان کے میڈیا کے اندر، سیاست کے اندر بات ہو رہی ہے۔ اعلیٰ سطح پر اس کا نوٹس لیا گیا ہے، اور جس طریقے سے سری لنکا کی قیادت نے بھی اظہار کیا اور ہماری قیادت نے بھی ان سے جس طرح یکجہتی کیا ہے، لیکن اس قسم کا واقعہ ہونا اور اس کے بعد بہت سارے سوال اٹھائے گئے اس کے اوپر کہ پولیس کا نہ پہنچنا، ایک پورے موب کا جو رویہ رہا، اور یہ سارے چیزیں ہیں، اور اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہوتے رہے۔ آخر ہم ہر بار سوال اٹھاتے ہیں، ہر بار ہم جو ہے وہ پھر اس کا جواب تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آخر کی یہ چیزیں رکنے والی ہیں کہ نہیں؟ روکے گا کون؟ کس طرح رکیں گی؟ دیکھیں، روکنے میں دو لوگوں کا کردار بہت زیادہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو سنجیدہ گفتگو نہیں ہوتی۔ ہمارے میڈیا کا یہی تکلیف دہ بات ہے کہ ایک وقت طوفان اٹھتا ہے، کل اس سے بڑا واقعہ آ جائے تو بھول جائیں گے اس واقعے کو روکا کیسے جائے، اس کے اوپر کیا ہو، یہ نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ دو بڑے طاقتیں ہیں جو اس کو روک سکتی ہیں، ایک حکومت اور دوسرے علماء کرام۔ دونوں کے اکٹھا روکنا پڑے گا، ورنہ یہ نہیں رکتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ علماء کرام یہ سمجھتے ہیں کہ جب بلاسفیمی قانون ضیاء الحق کے زمانے میں جو آیا ہے، یہ ہماری بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اگر اس کو چھیڑا گیا تو یہ دوبارہ یہ قانون نہیں آ سکے گا، اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس قانون کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے سائڈ پہ کر کے ہم عالمی چہرہ اپنا ٹھیک کر لیں۔ بلاسفیمی قانون دنیا پوری میں ضرورت کے مطابق بنائے جاتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں۔ کوئی ملک دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جہاں بلاسفیمی لا نہ ہو۔ ہولوکاسٹ کا جو قانون ہے وہ یورپ کے اندر امن قائم کرنے کے لیے آیا تھا، بدامنی قائم کرنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ صحیح ہے، کیونکہ پورا یورپ جو تھا ویسے ہی خلاف تھا یہودیوں کے، جیسے آج ہم توہین رسالت والے آدمی کے خلاف۔ یہودیوں کو پکڑو، پکڑ کے جلا دو، یہودی کو پکڑو، اکٹھا کرو، ان کی ہڈیاں جو ہیں ان سے کھاد بناؤ، کیا کچھ نہیں ہوتا رہا۔ پورا یورپ خلاف بلاسفیمی، ان کا ہولوکاسٹ پہ گفتگو کوئی نہیں کرے گا۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج بھی 15 سال کی سزائیں ہوتی ہیں۔ کینیڈا میں اگر کوئی کرتا ہے، جرمن شہری اس کو پکڑ کے لاتے ہیں، پہلے وہ ویانا میں 5 سال کاٹتا ہے، پھر جرمنی میں کاٹتا ہے۔ قانون کس لیے تھا؟ کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، کہ بولے ہی کوئی نہ اس سارے ایشو کے اوپر، اور انہوں نے اس کو باقاعدہ امپلیمنٹ کرایا۔ اکثریت کے اوپر یہ قانون نافذ کر کے انہوں نے امپلیمنٹ کرایا۔ اور یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک قانون بنا لیا ہے، اور اس قانون کے بارے میں علماء یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون چلا گیا تو نیت حکومت کی ٹھیک نہیں ہے، اور حکومت کبھی نیک نیتی ساتھ آئی نہیں کہ آؤ اس کا پروسیجر لیول طے کریں۔ مطلب یہ واحد قانون ہے توہین رسالت کا جو سب سے بڑا سینسٹیو ایشو ہے، ورنہ اس طرح کے قتل روز ہوتے ہیں۔ پورا کراچی جو ہے 15 سال بھرا ہوا تھا قانون۔ میں کوئی امریکہ میں تھا تو مجھے کسی نے سوال کیا کہ آپ کے ہاں اس طرح کا قتل و غارت ہوتے ہیں؟ میں نے کہا دنیا کا کوئی ایک ملک بتاؤ کہ جہاں یوحنا آباد کی طرح اکثریت کے 2 مسلمان لڑکوں کو عیسائیوں نے زندہ جلا دیا ہو۔ کوئی ہے ملک دنیا میں؟ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم روادار لوگ ہیں، لیکن ہمیں روادار بنایا نہیں جاتا۔ اچھا، مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، علماء کی آپ نے بات کی، ان کی ذمہ داریوں کی بات کی۔ مفتی صاحب نے جوائن کیا ہے، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا مفتی صاحب، ہم یہ سیالکوٹ واقعے کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ قوانین موجود ہیں، پھر اس قوانین کے استعمال کے حوالے سے بات ہے اس میں، تو ابھی اوریہ صاحب نے جس طرح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ علماء اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ مل کر جو ہے وہ کام کریں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے حوالے سے، قانون پر عملداری کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ جناب اوریہ مقبول جان صاحب نے فرمایا
اگر نیت صحیح ہو اور اس قانون کو محض نمائش کے لیے قانون کی کتاب میں درج نہیں کیا گیا تو پھر اس کی عملداری کو آسان اور قابل عمل بنایا جائے۔ آپ اگر تاریخ دیکھیں تو جنرل پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں یہ قرار دیا گیا کہ توہین رسالت کے مسئلے میں ایف آئی آر اس وقت تک نہیں کاٹی جا سکے گی جب تک کہ ایس ایس پی لیول کا آفیسر مطمئن نہ ہو جائے۔ صحیح۔ تو میرا تمام انصاف پسند لوگوں سے سوال ہے کیا پاکستان میں ایک عام شہری کی ایس ایچ او تک بھی رسائی ہے کہ جائے کہ وہ ڈائریکٹ ایس ایس پی سے جا کے ملے اور اس کے سامنے صورتحال پیش کرے اور پھر اس کو مطمئن کرے اور پھر وہ ایف آئی آر درج کرنے کی اجازت دے؟ اس لیے آپ میڈیا کے لوگ ہیں، آپ سروے کر لیں، جب بھی ایف آئی آر کٹی ہے تو تب کٹی ہے کہ جب ایک موب نے تھانے پر چڑھائی کر دی اور پھر مجبوراً ایف آئی آر کاٹی گئی۔ میرے نزدیک اس مسئلے کا حل آسان ہے کہ ایف آئی آر کو آسان بنا دیا جائے۔ کسی کے خلاف کسی کو شکایت ہو وہ ایف آئی آر درج کرے تو جس پر الزام ہے وہ پولیس کی پروٹیکٹیو کسٹڈی میں چلا جائے گا اور اس کی جان محفوظ ہوگی۔ اس کے بعد میری تجویز یہ ہے کہ 2006 کے وومن پروٹیکشن ایکٹ کے بعد ہماری فیڈرل شریعت کورٹ کے پاس کوئی کام نہیں ہے جس کو میرے اس دعوے کو تسلیم کرنے پر اعتراض ہو تو وہ 2006 سے 2021 کا ریکارڈ دیکھ لیں۔ لہذا وہاں کمپیٹنٹ ججز رکھے جائیں کیونکہ نچلی سطح کے جج صاحبان بھی اس کا دباؤ برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے ٹائم لمٹ مقرر کر دی جائے اور پولیس کو پابند کیا جائے کہ وہ ہفتے میں اس کی تمام تر تحقیق و تفتیش کر کے وہاں چالان پیش کرے اور 2 ہفتے میں اس کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اگر کوئی بے قصور ہے تو باعزت رہا ہو جائے گا، اگر قصوروار ہے تو اس کو سزا ملے گی۔ اب میری دوسری گزارش یہ ہے کہ جو ہمارے لبرل حضرات ہیں وہ صرف اس قانون کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ جی غلط الزامات لگائے جاتے ہیں، ذاتی انتقام کی بنیاد پر لگائے جاتے ہیں، الزام ثابت نہ ہو تو اس کو وہی سزا دی جائے۔ یہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے بھی لکھا تھا تو میں نے اس پر باقاعدہ کالم لکھا تھا کہ جو شہادت کاذبہ ہے وہ الگ ہوتی ہے اور شہادت مردودہ یعنی ریجیکٹڈ بائی دا کورٹ وہ الگ ہوتی ہے۔ شہادت کاذبہ یا فالس ایویڈنس اسے کہا جائے گا کہ جس کے بارے میں قطعی شواہد کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ کسی شخص نے منصوبہ بندی کے ساتھ جھوٹا الزام لگایا۔ مثلا اس نے کہا کہ میں نے آپ 12 اسلام آباد میں فلاں شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا اور 100% قطعی شہادت سے معلوم ہوا کہ اس دن وہ کراچی میں تھا تو یہ شہادت کاذبہ ہوگی۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص یا چند اشخاص ایک بات کو سنتے ہیں یا ایک ایونٹ کا مشاہدہ کرتے ہیں اور نہایت دیانتداری سے جا کر رپورٹ کرتے ہیں یا شہادت دیتے ہیں، اور آج کل وکلاء آپ جانتے ہیں کہ 100 طریقے سے ہیر پھیر کر سوالات کرتے ہیں۔ اگر اس کے نتیجے میں کہیں اس سے کوئی ایسی بات ہوئی تو کہیں گے یہ کنٹراڈکشن ہے، یہ شہادت تو غلط ہے۔
تو اگر اس صورت میں عدالت شہادت کو رد کرتی ہے تو یہ شہادت کاذبہ نہیں ہوگی، شہادت مردودہ ہوگی، ریجیکٹڈ، کہ یہ جو عدالتی معیار پر پورا نہیں اتری. کیونکہ اگر آپ مطلقاً شہادت کو جرم بنا دیں اور یہ تھریٹ کر دیں کہ اگر عدالت نہیں مانتی تو آپ کو وہی سزا ملے گی، تو میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ گلی گلی یہ جرائم ہوں مگر کوئی تھانے میں یا عدالت میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. لیکن مفتی صاحب اس کیس کے اندر سیالکوٹ کی بات ہم کریں، اس کیس میں تو ایف آئی آر تک نوبت ہی نہیں آئی. اسی وقت انہوں نے اپنی ایف آئی آر درج کی، اپنا انصاف دے ڈالا یا جو بھی ہے. ایف آئی آر تو اس وقت ہوتی، کوئی تھانے جاتا، پولیس کاروائی کرتی، جو بھی ہے. پولیس بھی لیٹ پہنچی ہے، الگ ایک کہانی ہے، ان کا اپنا کردار ہے. لیکن بہت سارے معاملات میں ایف آئی آر تک تو نوبت نہیں ہوتی اور پہلے ہی جو ہے یہ واقعہ رونما ہو جاتا ہے. اس رویے کو کیسے درست کریں گے ہم؟ یہ رویہ تو غلط ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، شدید مذمت کرتے ہیں. ہم قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیتے، اس سے انارکی پھیل جاتی ہے، لا قانونیت پھیل جاتی ہے. لیکن اگر اس قانون کی عملداری کو آسان بنایا جائے تو پھر مجھے یقین ہے کہ اس طرح کے واقعات نہیں ہوں گے. موب یا ہجوم قانون کو ہاتھ میں نہیں لے گا اور قانون قابل عمل ہو جائے گا. مجھے اجازت دیں تو ایک اور بات بھی میں عرض کر دوں کہ آج کل ہمارے لبرل دوست کہ جی اگر وہ شہادت غلط ہے تو اس کو بھی وہی سزا دے دی جائے. اچھا، یہ تمام جرائم کے بارے میں نہیں کریں گے، صرف قانون تحفظ ناموس رسالت پر کریں گے. اگر آپ نے یہ اصول بنانا ہے تو پھر قانون شہادت کے بارے میں جنرلائز کر کے بنائیں تاکہ پتہ چلے کہ یہاں کوئی بدنیتی کارفرمان نہیں ہے، اصلاح کارفرما ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ کیا قتل ناحق کو قرآن نے تمام انسانیت کے قتل سے تعبیر نہیں کیا گیا، نہیں فرمایا؟ اور کیا دو عینی گواہ شہادت دیں اور عدالت کے معیار پر پورا نہ اترے تو ان کو لٹکا دیا جائے گا، ان کو عمر قید سزا دے دی جائے گی؟ تو جب آپ مسلمانوں کے ملک میں صرف ایک قانون کو نشانہ بنائیں اور تمام جرائم پر یکساں اطلاق نہ کریں تو پھر لوگوں کو بدگمانی بھی ہوگی، نیتوں پر شبہ بھی ہوگا اور یہ لوگ یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ بیرونی دباؤ کے تحت ان کا پہلا مطالبہ تو باہر والوں کا یہ ہے کہ اس کو قانون کی کتاب سے اسٹرک آف کر دیا جائے. لیکن اگر اس کی جسارت نہیں کی جا سکتی تو دوسرا یہ ہے کہ ناقابل عمل بنا دیا جائے. جب آپ ناقابل عمل بنا دیں گے تو پھر برسر عام اس طرح کے جرائم ہوتے رہیں گے. تو میرا جناب اولیاء مقبول جان سے اور جو بھی خدا ترس انصاف پسند میڈیا میں بیٹھے ہیں وہ آئیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، اس کے تمام پہلوؤں کو ڈسکس کریں اور جو چیز ملک کے مفاد میں، قوم کے مفاد میں، انسانیت کے مفاد میں، اسلام کے مفاد میں ہوگی ہم پر اتفاق کریں. بہت قابل عمل تجویز ہے مولانا آپ کی. مفتی صاحب بڑی بہترین قسم کی تجویز دی. اب علماء اکرام کو آگے بڑھنا ہے اور جو ایسے طبقات ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں اور قابل عمل بنائیں. یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے، پروگرام کا سلسلہ جاری رہے. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں ثانیہ سیالکوٹ اور ہم اس بات پر بات کر رہے ہیں کہ ان واقعات کو کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے، علماء اکرام کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، معاشرہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے. اب ہمیں جوائن کیا ہے مفتی تقی عثمانی صاحب نے اور جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اس سے پہلے مفتی منیب صاحب نے چند تجاویز دیں. مفتی صاحب کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب، انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا سیالکوٹ میں. آپ نے بھی سب سے پہلے اس کی مذمت بھی کی. ہم یہ تلاش کر رہے ہیں یا ہم اس کا حل تلاش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایسے واقعات کو روکا جا سکے،
कानून का दरवाज़ा खटखटाते क्यों नहीं है लोग, खुद कानून को हाथ में क्यों लेते हैं? मुसाब इसके साथ मैंने मुफ्ती मुनीब साहब से भी अर्ज़ किया था कि दोनों तरफ एक नीयतों का मसला है। हुकूमत समझती है कि हम जो है इसको एक्सप्लॉइट करते हैं या कुछ करते हैं, और उलमा ये समझते हैं कि हुकूमत जो है ये तवीन रसालत वाला जो कानून है इसको ख़त्म करने के लिए इंटरनेशनल प्रेशर पे जा रही है। कोई ऐसा रास्ता हो सकता है कि इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन के लिए उलमा इकराम और हुकूमत किसी तरीके से मिल के, क्योंकि ये इतना हसास कानून है कि जिसको खेल तमाशा बना दिया गया है हमारे माशरे के अंदर और ख़ुसूसन हमारे मीडिया के अंदर। सही जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सबसे पहले ये कि ये वाक़या जो हुआ, आपने देखा कि जब ये वाक़या पेश आया तो हर मकतब फ़िक्र के उलमा ने उसकी पूरी मज़म्मत की और उसको बहुत वहशियाना करार दिया, और किसी ने भी उसकी कोई अदना सी भी तायीद नहीं जी। मुसलसल मज़म्मतें की गई हैं और उलमा के हर मकतब फ़िक्र की तरफ से की गई जी। इससे अंदाज़ा होता है कि जब उलमाए किराम तौहीन रिसालत के कानून के बारे में ये फरमाते हैं कि भाई उसके खिलाफ मगरिब का जो फैसला है उसकी वजह से लोग हिचकिचाते हैं इसके ऊपर अमल करने में, तो वो गलत नहीं कहते। वो उनके सामने ये पहलू नहीं है, ये पहलू उनसे पोशीदा नहीं है कि लोग अगर गलत इस्तेमाल करेंगे इसका तो इसका ना कोई शरई जवाब है ना अखलाकी जवाब है, बल्कि ये एक तरह से मुसलमानों के ऊपर, आलम इस्लाम के ऊपर, खास तौर पर पाकिस्तान पर एक बदनुमा दाग लगाए। तो ये हकीकत है, इसमें इसका किसी को भी इनकार नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ये पहलू भी नज़रअंदाज करने के लायक नहीं है कि कानून तो मौजूद है और कानून के मौजूद होने के बाद उस कानून के मुताबिक मुतासिर मुकदमात भी दायर किए गए, बाज़ जगह इसलिए अदालतों ने उस पर फैसले भी दिए, लेकिन आखिरकार कोशिश ये की गई कि किसी तरह जो मुल्ज़म है वो बच जाए। एक तरफ तो ये बात अब एक हकीकत है, कुरान करीम और हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी ये बात वाज़ेह है कि कोई शक अगर हो ज़रा भी तो उस वक्त में सज़ा नहीं दी जाती, शक का फ़ायदा हमेशा मुल्ज़म को दिया जाता है। ठीक। लेकिन अगर कोई वाज़ेह शवाहिद मौजूद हो, उसके बावजूद अगर किसी मुल्ज़म को रहा किया जाए तो अंदाज ऐसा लगता है अब तक की कार्रवाइयों का कि जहन पर यह है कि किसी तरह हम इस कानून को नाफिज करने से बच ही जाएं किसी तरह, ठीक, ताकि मगरिब की निगाह में सुरखरू हो सके। ये तसव्वुर लोगों के अंदर इतना बैठ गया है अब तक के तर्ज अमल की वजह से। आप जरा अंदाजा लगाएं कि जब से कानून नाफिज हुआ है तो उस वक्त से अब तक कितने केस इस किस्म के आए हैं, और बहुत से लोग जो हैं साल साल जेल में पड़े भी रहे हैं और बिलाखिर उनको किसी न किसी हीले से रहा करने का फैसला कर दिया गया। अब रेमंड डेविस के केस से देख लीजिए कि कितना वाज़ेह कत्ल अमद का सबूत था, लेकिन उसके बावजूद उसको किसी तरह हीरे हवाले करके उसको मगरिब के सबूत कर दिया गया। सही। तो ये सब बातें चूंकि आवाम के अंदर इतनी ज़्यादा जड़ पकड़ गई और लोगों को ये एहसास शदीद है कि शायद ही कोई मुसलमान हो जो गैरतमंद हो और उसके दिल में ये एहसास ना हो कि हमारी हुकूमतें, हमारी अदालतें तक वो मगरबी प्रोपेगेंडे से इतने मुतासिर हैं कि जिसकी वजह से वो जो शरई सजाएं हैं उनको देते हुए न सिर्फ ये हिचकिचाती हैं बल्कि दबाव महसूस करती हैं और उसके नतीजे में वो कोई मुजरिम सजा नहीं पाता। आप जरा ये भी देखिए कि चोरी का जो कानून है शरई, यानी हाथ काटने का और डाके का हाथ पांव काटने का, ये आज भी हमारे कानून में मौजूद है। ठीक है। लेकिन जब से नाफिज हुआ है आज तक कोई किसी को ये सजा नहीं दी गई। वजह यह नहीं है कि कोई सजा का मुस्तहिक नहीं था या उसके ऊपर सबूत नहीं था। मैं चूंकि खुद जज रहा हूँ तो मैंने ये देखा है कि
بہت سی عدالتوں میں یہ بات محسوس ہوئی کہ وہ باقاعدہ یعنی شعوری طور پر یہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ یہ نافذ نہ ہو. ٹھیک. اگرچہ شریعت نے خود بہت شرائط کڑی مقرر کی ہیں، بہت سے مقدمات پر تو وہ کڑی شرائط بھی پوری نہیں ہوتی، لیکن اس میں کوئی بھی ہم بھی نہیں کہتے کہ بھئی اس کے اوپر یہ سزا نافذ کی جائے، کیونکہ جہاں شریعت نے کڑی سزائیں دی ہیں وہاں اس کی شرائط بھی بڑی سخت ہے. ٹھیک. اچھا مصطفی قطع کلامی ہوتی ہے. جی ہیلو. اگر کچھ ایسا کیا جائے، تمام علماء کرام اور گورنمنٹ مل جائے کہ اتنا حساس مسئلہ ہے، تو جس طرح انسداد دہشت گردی کا ایک پورا قانون ہے، اس کا ایک پوری کی عدالتیں ہیں، 4 مطلب ہوتا یہ ہے کہ مطلب تزکیۃ الشہود پہ نہ پورا اترتا ہوا گواہ ہوتا ہے، ویسے ہی انویسٹیگیشن آفیسر ہوتے ہیں، ویسے ہی جج بھی ہمارے اللہ کے فضل سے بیٹھے ہوتے ہیں، وہی سنتے ہیں. تو چاروں جگہوں پہ علماء کی ہی عدالتیں قائم کر دی جائیں، اور اس کے بعد انویسٹیگیٹنگ آفیسر بھی عملہ بھی علیحدہ ہو، خاص طور پہ صرف اس قانون کو جس طرح انسداد دہشت گردی کے قوانین ہیں 4 بڑی عدالتیں اگر بنا دی جائیں تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ دیکھیے ہر جرم کے لیے الگ نظام بنانا تو بڑا مشکل ہے. کل کو کوئی یہی بات کسی اور جرم کے بارے میں عدالت بنا دی جائے. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قانونوں کا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، عدالتوں کا بھی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ذہنیت کا ہے. مسئلہ ذہنیت کا ہے کہ آیا جو شعوری طور پر جو سزائیں قانون جن کا بنایا گیا ہے، شعوری طور پر ان کا دل منظور کرتا ہے یا نہیں کرتا. صحیح بات. اگر کرتا ہے تو پھر وہ ان کے عمل میں بھی ظاہر ہونا چاہیے. لیکن جو نظر آ رہا ہے مجھے کہ وہ یہ ہے کہ شرعی سزائیں بے شک نافذ اس معنی میں کر دی گئی ہے کہ قانون بنا دیا گیا ہے. الحمدللہ ہم قانون ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے یعنی حدود کے معاملے میں اور خاص طور پر فوجداری قوانین کے معاملے میں اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ 99% اسلامی. صحیح بات. مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات ہے. اب اگر دیکھیے کسی طرح اگر اس بات کا حکومت کی سطح پر اس بات کا اظہار ہو جائے کہ ہم اپنے قوانین کے نفاذ میں اور اپنے معاملات کو چلانے میں ہم کسی مغربی پروپیگنڈے سے یا مغربی دباؤ سے متاثر نہیں ہوں گے، تو یہ اگر ذہنیت کسی طرح پیدا کی جا سکتی ہو تو یہی اس کا واحد حل. صحیح بات. وہی بات میں کہہ رہا ہوں. میں استاد دیکھیں نا. جی کہ وہ قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کرے اور وہ اس بات کو یہ سمجھے کہ ان کا فریضہ عوام کی حد تک یہ ہے کہ وہ اپنے جذبات کا بے شک اظہار کریں تقریر سے، تحریر سے، اور اگر کسی کے بارے میں واقعی یقین ہے تو اس کے بارے میں وہ مقدمہ بھی درج کرائیں. لیکن قانون ہاتھ میں لے کر خود ہی ملزم خود ہی عدالت بن جانا، وہ قاضی بن جائیں، خود ہی جلاد بن جائیں اور ان کو لوگوں کو سزا دیتے پھریں، اس کا نہ کوئی شرعی جواز ہے نہ خاص. تو اس کا یہ ذہنیت عوام کے لیے پیدا کرنے کی ضرورت ہے. وہ اہل علم کو بھی چاہیے، علماء کرام اپنے درس میں، تدریس میں، اپنے خطبوں میں لوگوں کو اس سے آگاہ کریں کہ بھئی اس طرح ہاتھ میں لینا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے. اور آپ کو چاہیے وہ آپ کا دیکھیں ایک حدیث اصل میں غلط سمجھی جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کوئی منکر دیکھے تو اس کو اگر استطاعت ہو تو ہاتھ سے روکے، اور اگر استطاعت نہیں ہے تو زبان سے روکے، اگر اس کی بھی نہیں ہے تو دل سے روکے. لیکن یہ تو ہاتھ سے روکنے کا معاملہ ہے، اس کا تعلق عوام سے نہیں ہے، ریاست سے. خطاب جو ہے یہ اصحاب اقتدار سے، چاہے وہ اقتدار حکومت کا ہو یا کسی ادارے کا ہو. کوئی آدمی جہاں بھی اس کا حلقہ اقتدار ہے اس میں اس کا کام ہے کہ وہ ہاتھ سے روکے. وہ اگر فرض کرو ایک گھر ہے تو گھر کا جو فیملی صاحب اقتدار ہے اس کا فرض ہے کہ وہ روکے اپنے گھر میں. اگر کسی ادارے کا سربراہ ہے تو اس کا حق ہے کہ اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنے ادارے کے اندر روکے. اور اگر پورا ملک کا سربراہ ہے تو اس کو پورے ملک کے اندر پیدا ہونے والی خرابیوں کو ہاتھ سے روکنے کا اس کا ذمہ واجب ہے. تو عوام کو یہ جانا چاہیے کہ ہاتھ سے روکنے والا معاملہ جو ہے اس کا تعلق اصحاب اقتدار سے ہے، خواہ وہ کسی بھی دائرے میں صاحب اقتدار. تو
تو یہ ہمارا بھی کام ہے کہ ہم لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں، اور علماء کرام کا بھی یہ کام ہے کہ وہ یہ پیغام پہنچائیں. اور دوسری طرف کسی طرح حکومت، اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن، ہمارے دلوں کے، خاص طور سے جو حکومت میں بھی اور اپوزیشن میں بھی ایسے بہت سے افراد ہیں کہ جو در حقیقت مغرب کے ذہنی طور پر، معاف کیجیے گا میں لفظ ویسے استعمال کر رہا ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ مغرب کے ذہنی غلام ہیں. لہٰذا اگر مغرب کی طرف سے کوئی پروپیگنڈا آتا ہے، مغرب کی دباؤ قبول کر لیتا ہے، ان کے ساتھ وہ اس کے پاس سوائے سر جھکانے کے اور کوئی راہ نہیں ہوتی. جی بہت شکریہ مفتی صاحب، بڑی تفصیل سے آپ نے صورتحال کا تجزیہ کیا. یہاں لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے بابری مسجد. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. 6 دسمبر 1992 جب انتہا پسند جو ہندوؤں نے بابری مسجد کو شہید کیا، اور اس کے بعد بھارت بالکل بدل گیا، اور آج بھی وہاں کے رہنے والے مسلمان اس کی قیمت چکا رہے ہیں. اور یہ سب انتہا پسندی کا جو وہ دور تھا، مثلا ایل کے اڈوانی اور وہ سارا وہ لے کے جو جس طرح وہ رتھ یاترا کی گئی اور اس کے بعد دعویٰ بولا گیا بابری مسجد کے اوپر، اور آج بھی ہر جگہ پر اپنا وہ حق جتایا جاتا ہے کہ اس کے نیچے یہ تھا، اس کے نیچے یہ تھا، اور آج بھی مسلمان جو ہے اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں. آج اتنے سال گزرنے کے باوجود اگر 92 سے اس کا بیج بویا گیا تو آج تو وہ حکومت بھی ہے اور جو انتہا پسندی اور وہ تناور درخت بن چکا ہے. اب کوئی روک لگنے والی کوئی چیز نظر آ رہی ہے کہ اس کے آگے کو بند باندھا جائے؟ میں ذرا سا تھوڑے سے تفصیل سے ہلکا سے ٹائم تھوڑا ہے، لیکن آپ اندازہ کریں کہ 1925 میں راشٹریہ سیوک سنگھ بنی ہے ناگپور میں، اور 1925 سے لے کے 1982 تک وہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کی انہوں نے. صحیح ہے. اور 1982 میں انہوں نے بنائی بھارتیہ جنتا پارٹی کہ اب ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ اب ہمارا ایک سیاسی چہرہ ہونا چاہیے. تو بھارتیہ جنتا پارٹی میں ایل کے اڈوانی تھے اور بھاجپائی تھے اور دوسرے لوگ تھے جو ان کے بڑا زیادہ سب وہ لوگ تھے سافٹ رکھنے والے. تو پہلے الیکشن میں ان کو صرف 2 سیٹیں ملی تھی. صحیح. اور جب وہ دوسری دفعہ الیکشن لڑنے کے وقت آیا تو انہوں نے کہا کیا کیا جائے. تو انہوں نے اس سے 2 سال پہلے باقاعدہ رتھ یاترا شروع کی اور اس کے بعد کہا کہ بابری مسجد کو ہم نے گرانا ہے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. آپ اندازہ کریں کہ یہ وہ کم از کم گزشتہ تقریباً 600-700 سال سے یہ ایک سین ایسا کبھی مسلمانوں نے کہا دنیا میں کسی مذہب کے اندر نہیں ہوا. اسپین سے مسلمان نکلے تھے لیکن غرناطہ نہیں گرائی گئی تھی. غرناطہ ویسے ہی رہی ہے. ابھی بھی چرچ بنا دیا، کچھ پہ سے مسجد کر دیا. کرسچنز نکلے لیکن کچھ نہیں کر سوائے یہ بیفور کرائسٹ صرف ایسا واقعہ ہوا تھا جب ہیکل سلیمانی پہلے دفعہ بخت نصر نے گرایا ہے اور دوسری دفعہ جو ٹائٹس نے گرایا ہے، ورنہ گرتے نہیں تھے، منتر نہیں گرتے تھے، کسی کے عبادت خانے نہیں گرتی تھیں. یہ پہلا واقعہ ہے کہ بابری مسجد کو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے توڑتے ہوئے، اور وہ ہجوم جو تھا، میں وہاں مستونگ میں تھا، آپ کو حیرانی کہ جس طرح وہ کراؤڈ اٹھایا، میں نے کرفیو لگایا تھا وہاں پر، حیران کن. اس کے بعد مجھے 2007 میں وہاں جانے کا اتفاق ہوا انڈیا میں، اور میں ڈی جی آرکیالوجی تھا. تو سپریم کورٹ نے آرکیالوجی کو یہ ٹاسک دیا ہوا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ اس کے نیچے کوئی مندر کبھی تھا یا نہیں تھا. آرکیالوجی کے 37 یا 38 لوگ تھے جن میں سے 3 مسلمان تھے، باقی سارے ہندو تھے جن کو انہوں نے یہ ٹاسک دیا. میں جب ملا تو ڈی جی آرکیالوجی تھا، IAS کا تھا، سول سروس کا آدمی تھا وہاں پر. تو بڑا میں حیران ہوا، میں نے کہا یہاں کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا یہاں بھی تو DMG والوں کا قبضہ. اس نے رپورٹ مجھے دکھائی، اس نے کہا ہم یہ رپورٹ پبلک میں پیش نہیں کر سکتے. رپورٹ کہتی ہے کہ اس کے نیچے کوئی مندر، کسی قسم کی کوئی نشانی تک، اینٹ تک نہیں ہمیں ملی. اور وہ 3 مسلمان کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ ہندو جو تھے وہ آرکیالوجسٹ حیران تھے کہ یہ اتنا مدعا کیسے اٹھایا گیا. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ جس طرح کا اس کا فیصلہ ہوا کہ مسلمانوں کو ایک علیحدہ زمین دے دی جائے اور یہ کر لیا جائے، اور انہوں نے مان لیا اور یہ کر لیا، جو بھی ہوا واٹ ایور اٹ از. لیکن ایک بات بتاؤں آپ کو کہ دنیا میں بدترین چہرہ اگر کہیں، ہمارے ہاں ایک واقعہ ہوا ہے، وہاں ہر دوسرے ہفتے کے اندر 1-2 واقعات ایسے ہوتے ہیں، لنچنگ کا، بندوں کو مارنے کا، قتل کرنے کا، زندہ جلا دینے کا. کون سا واقعہ نہیں ایسا ہوتا؟ تو ایک بہت برا فیس ہے سیکولرزم کا، لبرلزم کا، اور خصوصاً بگیسٹ ڈیموکریسی آف دا ورلڈ کا. چلیں جی، پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے کچھ نئی خبروں اور کچھ نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.